السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کیا ہے اور کیا شب قدر کی رات کو قرآن نازل کی گئی؟ آئیے ہم جانتے ہیں صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر، سورہ نمبر 97۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں بے شمار فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے سرزمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت سے ہم مسلمانوں کو یہ نصیحت ملتا ہے کہ بے شک شب قدر میں قرآن کو نازل کی گئی۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ شب قدر یعنی جس کا اللہ کے بارگاہ میں شب قدر کی رات قیام اللیل اللہ کے بارگاہ میں اگر قبول ہو گئی تو یہ 1000 راتوں کا عمل کرنے کے برابر اللہ آپ کو ثواب بھی دیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قیام اللیل، اور جو آپ کو زبانی دعا یاد ہو، سورہ اخلاص ہو، چاہے پہلا کلمہ ہو، چاہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو آپ کو یاد ہو، اگر یاد نہ ہو تو کم سے کم نفلی تہجد جو ہم رمضان المبارک میں ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، وہی 2 رکعت کر کے اپنے دہرائیں، اور فضول باتوں سے اب باز آئیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، مستی موج کرنا اس راتوں میں بند کریں، اپنے اکیلاپن اللہ کے ساتھ ایسا محسوس کریں کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم عمل کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس رات کو اللہ کے سامنے اب گڑ گڑا کر معافی مانگے اور قیام اللیل کرے، کیا جانے اللہ کس کی عمل کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کر لے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن سارے جہان کے لیے نازل کی گئی، اتارا گیا، یعنی قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور ساری انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ایک کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک والی اور صبح کی بات نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے اس میں بھرپور ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ التکویر میں ان ھو الا ذکر للعالمین، صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ کو تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر شب قدر کی رات میں ہم مسلمانوں کو کیا ایسا عمل کرنا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کو شب قدر کی رات جو ہے قیام اللیل دہرائیں، قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، یعنی نفلی عبادت، اور یہ دعا بیچ بیچ میں پڑھتے رہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا بیچ بیچ میں پڑھتے رہیں، اور قیام اللیل یعنی قرآن بھی پڑھا کریں، قرآن ناظرہ پڑھیں، ناظرہ پڑھ کے زبانی یاد کریں، اس کے بعد آپ معنی ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کس لیے نازل کی گئی۔ ایسا نہیں کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن ناظرہ ریڈنگ نہیں پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن ایسا پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا، لیکن قرآن کو خاص مقصد سے اتارا گیا۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں، قرآن سارے جہان کے لیے ایک ہدایت بن کے اتارا گیا ہے۔ تو قرآن کو آپ پڑھ کر اس پہ عمل کرنا یہ سب سے بڑی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ہم مسلمانوں کو صرف ریڈنگ اور ناظرہ پڑھ لینا ہے۔ تو شب قدر کی رات 1000 راتوں یعنی شب قدر کی رات اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جس کی شب قدر کی رات یعنی قیام اللیل اللہ کو پسند آ گیا، تو 1000 راتوں کی ان کو نیکیاں ثواب ملے گی۔ 1000 راتوں کا عمل جو اس نے ساری زندگی بھر کر کے ان کو نہیں ملے گا، اس رات کو وہ